الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عظمتاں کی سنا ماما دیاں. عظمتاں کی سنا ماما دیاں. تار دے دیا نے دعا ماما دیاں. تار دے دیا نے دعا ماما دیاں. اور پت جدوں تک گھر نہیں آمدا رہن بوئے تے نگاہاں ماں دیاں. رہن بوئے تے نگاہاں ماں دیاں. اور رو پے خود محمد مصطفیٰ. یاد آیا جد وفا ماں دیاں. یاد آیا جد وفا ماں دیاں. عظمتاں کی سنا ماں دیاں. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت و احترام دلائق معزز و محترم علماء کرام
ذی وقار و ذی حشم، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کو بخوبی علم ہے کہ آئی تھی یہ خوبصورت محفل مبارکہ ساڈے برادرم گلزار حسین صاحب آپ دی والدہ محترمہ دے سال ثواب واسطے نکات پذیر ہے۔ اللہ کریم مرحومہ دے دنیا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور میرا اللہ مرحومہ نو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برادران اسلام، دوران خطبہ قرآن کریم فرقان حمید دے وچوں دو آیات مقدسہ دا تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، الحمدللہ اسی سارے مسلمان سارے کہو الحمدللہ، اسی سارے کون مسلمان، اسی سارے کلمہ پڑھے آئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سارے نے کلمہ پڑھے آئے، اور کلمہ اس دیاں بڑیاں برکتاں نے۔ جس وقت تک کوئی بندہ یہ کلمہ نہیں پڑھدا اس وقت تک وہ دائرہ اسلام دے اندر داخل نہیں ہوتا، لیکن جس وقت بندہ مومن کلمہ پڑھدا ہے تو کیا کلمہ پڑھنے تو بعد اس کا کم ختم ہو گیا یا اس کا کوئی اگے بھی تعلق ہے یا نہیں؟ انسان نو سوچنا چاہیے نا کہ میں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھی آئے، کیا اس کلمے دا کوئی تقاضا بھی ہے یا نہیں؟ ایک بندہ کسی نوکری چ لگتا ہے، یہ تو نہیں کہ بس اس نے اپنا نام اندراج کروا دیتا، اگر وہ صبح نوکری تے نہیں جائے گا، وقت دی پابندی نہیں کرے گا، اپنا کام نہیں کرے گا، تو کیا اس کو فیکٹری دے اندر یا اس ادارے دے اندر رکھیا جائے گا؟ نہیں۔ جس وقت بندہ کسی نوکری دے اندر لگدا ہے، جس وقت تک اس دے تقاضے پورے نہیں کردا اس وقت تک نہ اس نو تنخواہ ملتی ہے، نہ اس دی عزت حوصلہ افزائی ہوندی ہے۔ اس وقت اس نو تنخواہ بھی ملے گی، عزت ہوئے گی، حوصلہ افزائی ہوئے گی جس وقت وہ اپنے کام دے تقاضے پورے کرے گا۔ تو اسی طریقے دے نال جس وقت اسی پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس کا کام اتھے ختم ہو گیا یا اس کا کوئی اگے بھی تعلق ہے یا نہیں؟ گل بڑی توجہ دے نال سننا، دائیں دائیں دیکھو، میری طرف دیکھو، میں تواڈے واسطے آیا۔ تو برادران اسلام، کلمہ طیبہ بڑا بابرکت جملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آئے، صحابی بعد وچ بنے، اسلام اس وقت قبول نہیں سی کیتا، حالت کفر دے اندر سن، تو عرض کیتی یا رسول اللہ کہ کیا اگر میں کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہ معاف فرما دے گا؟ میں بچیاں نو زندہ درگور کیتا، زندہ دفن کیتا، کروایا بھی ہے، کردہ بھی رہا ماں، بڑے بڑے میں ڈاکے مارے، چوریاں کیتیاں، زناکاریاں کیتیاں، شراب بھی پیتا رہا ماں، کیا یہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا تو اسلام قبول کر، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، بس تو کلمہ پڑھ۔ تو اس کلمے دی اتنی برکت ہے۔ تو میرے بھائی جس وقت بندہ مومن کلمہ پڑھ کے اسلام دے اندر آندا ہے، پھر اس نے کچھ تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے دے اوتے کچھ اوامر کرتے ہیں، کچھ منہیات کرتے ہیں کہ اے بندے تو اے کام کرنے نے، انہاں کماں تو روکنا میں۔ تو میرے بھائی کلمہ طیبہ دے تقاضیاں نو سانو سمجھنا چاہیے ہے۔ اس وقت بندہ کلمہ پڑھ لوے، کلمہ پڑھنے تو بعد کلمہ طیبہ دا سب تو پہلا تقاضا اے بے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ دی ذات نو ایک مننا ہے، اور سجدہ کس نو کرنا ہے؟ صرف اور صرف اپنے رب نو کرنا ہے۔ برادران اسلام، رب العالمین نے اعلان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، رب العالمین نے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والیاں نو ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔
اس کلمہ طیبہ دی برکت دے نال فرمایا جڑا بندہ ایک کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ پڑھے گا، اس کو دل و جان دے نال تسلیم کرے گا، پھر اس دے تقاضے پورا کرے گا۔ فرمایا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، اللہ تعالی اس نو آخرت دے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اس دنیا دی زندگی دے اندر بھی میرا رب اس نو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے اگے ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، جڑا بندہ کلمہ بھی پڑھے گا، کلمہ طیبہ دے تقاضے پورا نہیں کرے گا، فرمایا جدو قبر دی اندر جاوے گا اس وقت ظالمہ دیاں زبانہ تھڑک جان گیا، سوالہ دے جواب نہیں آون گے، حشر دی اندر جس وقت آئے گا، قیامت والا دن آئے گا، اس وقت انہاں دیاں زبانہ تھڑک جان گیا۔ اگر کلمہ طیبہ دا تقاضا پورا کیتا ہے، کلمہ طیبہ دے تقاضیاں کو پورا کردہ رہا ہے، میرا اللہ دنیا اندر بھی کامیابی دے گا، آخرت اندر بھی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ برادران اسلام، کلمہ طیبہ دا سب تو پہلا تقاضا سجدہ کرنا ہے، رب دی ذات نو کرنا ہے، جھکنا ہے، رب دی بارگاہ دی اندر جھکنا ہے۔ کلمہ طیبہ دا دوسرا تقاضا ہے جس وقت بندہ مومن پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ، اس وقت اپنے نفع اور نقصان دا مالک صرف اور صرف اپنے رب نو جاننا چاہیدا ہے، نفع نقصان دا مالک صرف اور صرف اپنے رب دی ذات ہے، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا چاہیدا ہے۔ اگر اللہ دیاں نعمتاں ملدیاں نے اس دی اندر رب دا شکر ادا کرنا چاہیدا ہے، اگر رب دی طرفوں کوئی آزمائش آندی ہے، اگر کوئی مصیبت آندی ہے، میرے رب نے فرمایا اے بندہ مومن اس دے اوپر صبر کر، میں تینوں مصیبتاں تو نجات دے دیاں گا۔ کلمہ طیبہ دا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندے نو ہر حال دے اندر توکل سونے رب دی ذات تے کرنا چاہیے۔ توکل کس سے کرنا چاہیے؟ میں چند گلاں کرن لگا، توجہ دے نال سننا۔ اے ساڈے معاشرے دے اندر اج کل بڑیاں پائیاں جاندیاں نے، ہن تے مہینہ شعبان موسم دا، لیکن محرم تو بعد کیڑا مہینہ آندا ہے؟ سفر دا۔ کیڑا مہینہ آندا؟ سفر دا۔ ساڈے معاشرے دے اندر یہ گلاں مشہور نے جی سفر دا مہینہ آوے تے شادی نہیں کرنی چاہیے، نواں کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے، نواں مکان نہیں بنانا چاہیے۔ اچھا جی سوال کیتا جائے جی کیوں؟ آخ دینے جی اس مہینے دے اندر بلاواں نازل ہونی چاہیے، روستا والا مہینہ ہے۔ میرے بھائی کلمہ طیبہ دا یہ تقاضا نہیں ہے، اس وقت بندہ مومن کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر اپنے نفع اور نقصان دا مالک صرف رب نے جاننا چاہیے۔ توکل کس سے کرنا چاہیے؟ برادران اسلام، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا رب العالمین نے میں دسیا ہے میرے سونے محبوب تیری امت بڑی وسیع ہے، بڑی زیادہ تیری امت ہوے گی، لیکن فرمایا تیری امت دے 70,000 بندے یدخلون الجنت من امتی 70,000۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں، رب العالمین میری امت دے 70,000 بندیاں نو بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اور خوشبخت بندے کون ہوں گے، اور خوشبخت بندے کیڑے نے جنہاں نو میرا اللہ بغیر حساب جنت دے اندر داخل فرمائے گا، نہ انہاں کو مال دا حساب لیا جائے گا، نہ جوانی دے بارے پوچھا جائے گا، نہ نمازاں دے بارے کوئی سوال نہیں کیتا جائے گا۔ میرا اللہ انہاں نو فرمائے گا اے لوگو جنت دے اندر داخل ہو جاؤ، تواڈے واسطے جنت دے سارے دروازے کھلے نے۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا، میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرے صحابیوں او میرے خوشبخت امتی ہون گے، فرمایا لا شرکونا ولا یستسرقونا ولا یتفعلون وعلا ربهم یتوکلون۔
رب العالمین دے پیارے یار نے فرمایا اے میرے صحابیوں میری امت دیوں خوشبخت بندے ہون گے جڑے بدفعالی نہیں لین گے جڑے بدشگونی نہیں لین گے اج ساڈے معاشرے دے اندر گلاں نکل پئیاں اگر ساڈے گھراں دے اندر کوئی مصیبت آ جائے اسی ننگ تھنگ پیراں دے کول جاندے ہاں اپنا ایمان ضائع کردے ہاں او پیر بھی آکھدا ہے 50,000 دے دیو 40,000 دے دیو تواڈے اوتے کالا جادو ہویا ہے تواڈے نال اے معاملہ بن گیا ہے میرے بھائیوں رب العالمین دے پیارے یار نے فرمایا اونا لوگاں دی نشانی ہے وے ولا یتفالون او بدفالیاں نہیں لین گے بلکہ ہر حال دے اندر وعلا ربہم یتوکلون ہر حال دے اندر توکل اپنے سونے رب دی ذات سے کرن والے نے ہر حال دے اندر توکل کس سے کرن والے نے سونے رب دی ذات سے کرن والے نے آج بھائی ساڑھے گھران کے اندر کوئی کاروبار نہیں چل رہا یا کوئی چھوٹا جا معاملہ بن گیا اسی اپنا ایمان ضائع کرن واسطے نہ ننگ دڑنگ پیرا گول پیرا ہونی اسی انہوں نے جا کے کہنے ہیں جناب جی ساڑھے گھر خون دے چھٹے آ رہے ہیں فلاں ہو رہا تو پیر صاحب بھی آخر نے جی 50,000 لے آؤ تو آڑے گھر پتریران طویل کرتے ہو جناب 50,000 دیو جو اس کا توڑ کر دیں میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نجومی دے کول اعتقاد نہ جاوے فرمایا اللہ اس کی 40 دن دیا نمازاں ضائع کر دے یہ حدیث پاک ہے کتنے دن دیا نمازاں 40 دن دیا نمازاں اور 40 دن دیا نمازاں کے اندر ایک او نماز آندی ہے جڑی اثر دیئے جس کے بارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اثر دی نماز جان بجھ کے قضا کی تھی فَأَنَّمَا بُطِرَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ گویا کہ اس بندے دا مال بھی ہلاک ہو گیا اس کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی تو میرے بھائی توکل ہر حال دے اندر کس سے کرنا چاہیے سونے رب دی ذات سے کرنا چاہیے دور خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور دے اندر اس وقت مصر فتح ہویا تھے اس کا گورنر بنایا گیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر بن عاص اس وقت گورنر بن کے مصر کے اندر گئے نہیں تو مصر دے لوگ حضرت عمر بن عاص دے کول آئے اس وقت کنک کا موسم آیا بیج بون کا موسم آیا زمین فصل کاشت کرن دا موسم آیا تو لوگ آئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول اور آ کے دسیا کہ اے عمر بن عاص تواڈے آن تو پہلے ساڈا یہ وتیرہ ہے ساڈا یہ کام ہے ہر سال اسی دریائے نیل دے اندر ایک نوجوان لڑکی جڑی کواری ہوندی ہے بھاری رقم لے کے اسی اس دے والدین دے کولوں سے خریدتے ہیں پھر اس نو دلہن دے لباس کے اندر سونے جواہرات دے نال لد کے اسی دریائے نیل دے حوالے کر دیاں پھر دریائے نیل چلتا ہے تسی اجازت دیو سال آگے آئے اسی ہن فصل رونی ہے اجازت دیو تاکہ دریائے نیل چلے تے اسی اس لڑکی نو دریا دے اندر سٹیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منع فرمایا آپ نے فرمایا ایندہ کام نہیں کرنا اسلام انہا غلط رسومات کو ختم کرنا آیا ہے رسمہ بدان نہیں آیا آپ نے روکیا دریائے نیل نہیں چلیا کافی عرصہ گزر گیا حضرت عمر بن عاص گورنر سن لوگوں نے حکم منیا لیکن دریائے نیل نہیں چلیا بھوک کی وجہ تو لوگ نکال ہونے لگ پہ علاقہ چھوڑن کے مجبور ہو گئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خط لکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف اور سارا معاملہ دسیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی واپس خط لکھیا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر بن عاص تسا بالکل ٹھیک کیتا ہے کہ انہاں لوگاں نو انہاں غلط رسومات تو بچایا ہے آپ نے فرمایا میں تہاڈی طرف ایک خط بھیج رہا ہاں او دریائے نیل دے حوالے کر دیو اللہ دے حکم دے نال دریائے نیل چلنا شروع کر دے گا برادران اسلام حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خط پہنچیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دینے جس وقت اس خط نو میں کھولے آؤں اس نے اندر سب تو پہلے لکھے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت یہ لکھے آئے هذه الرسالة من عبد اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ
تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کے اندر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس دریائے نیل دی طرف لکھا گیا اے خط حضرت عمر بن خطاب نبی پاک دے خلیفے دا خط ہے، اور اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی دے نال چلدا ہے پھر سانو تیرے چلنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ دے حکم دے نال چلدا ہے اللہ دی مرضی دے نال چلدا ہے پھر میں رب دی بارگاہ دے اندر تیرے واسطے دعا کردا وا اللہ دے حکم دے نال تو چلنا شروع ہو جا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تو پہر دے وقت خط لے کے دریائے نیل دے کول آئے نے، جس وقت آپ نے وہ خط دریائے نیل دے اندر سٹیا ہے آپ فوراً باہر آئے نے اور اللہ دا حکم ہویا ہے اور دریائے نیل 16 فٹ بلندی تے چلنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں یہی وہ لوگ نے جنہ دے بارے میرے نبی نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرن والے نے، اللہ دی ذات تے توکل کرن والے نے۔ کلمہ طیبہ دا تیسرا تقاضا ہے انسان دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہونا چاہیدا ہے، اللہ دا خوف موجود ہونا چاہیدا ہے، انسان نو اس چیز دا اعتقاد ہونا چاہیدا ہے میرے نفع نقصان دا مالک میرا اللہ ہے، میرا اللہ مینوں ہر وقت ویکھ رہا ہے۔ میرے دوستو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، احیاء العلوم دے اندر لکھ دینے ایک بڑا امیر و کبیر بندہ اس نے اپنا ایک باغ بنوایا، اس باغ دی اس نے فصیل بنوائی، چاروں جانب اس نے دیواراں بنوائیاں نے اور اپنے باغ دی اس نے 4 یا 5 دروازے رکھوائے اپنے باغ دی باغبانی واسطے۔ اس نے ایک مرد تلاش کیتا ہے جڑا مالی بن کے اس دے کول آیا ہے، اس نے اس دے رہنے واسطے انتظام باغ دے اندر ہی کیتا ہے، او مالی روز باغ دے اندر آندا ہے، اس مالک نے دیکھا ہے کہ اس میرے مالک جڑا میرا مالی ہے میرا نوکر ہے، اس کی بڑی حسین و جمیل بیوی ہے، اس مالک دا من حرامی ہو گیا، بددیان تھی اس دے ذہن دے اندر آ گئی کسی دن میرا مالی باہر کم واسطے جاوے میں اس دی عورت دے نال بدکاری کراں گا۔ ایک دن ایسا آیا جس وقت مالک باغ دے اندر آیا ہے، عورت باغ دے اندر اکلی موجود ہے، او مالک لڑکی کو لو پوچھتا ہے تیرا خامند کدھر گیا ہے، اور لڑکی دستی ہے کسے کم واسطے گیا ہے۔ اس مالک نے بھانپ گیا شاید لڑکی اکیلی ہے، اس نے آکھیا جا فصیل دا فلاں دروازہ بند کر گیا، لڑکی نے دروازہ بند کر دیتا، اس نے آکھیا جا دوسرا دروازہ بھی بند کر گیا، مالک دا حکم منیا، لڑکی نے دوسرا دروازہ بھی بند کر دیتا، اور مالک نے آکھیا جا فصیلہ دے سارے دروازے بند کر دے، لڑکی نے سارے دروازے بند کیتے، لڑکی جان گئی اس دا ارادہ غلط ہے، شاید اس کی نیت کے اندر بددیان تھی ہے۔ اس لڑکی جس وقت اس دے کول آئی کھڑی ہو گئی، وہ مالک پوچھتا ہے فصیل دے سارے دروازے بند ہو گئے، لڑکی نے آکھیا سارے دروازے بند ہو گئے نے صرف ایک دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ وہ مالک اٹھیا، اس نے آکھیا میں طاقتور ہاں، تیرے نالوں زیادہ میرے اندر طاقت موجود ہے، میں وہ دروازہ بند کر کے آنا وا۔ اور لڑکی بولن لگی جتنا بھی تو طاقتوروں میں جتنی بھی میں طاقتوروں ماں نہ وہ دروازہ تیرے کولو بند ہو سکتا ہے نہ میرے کولو بند ہو سکتا ہے، میرے کولو پوچھتے صحیح ہو کیڑا دروازہ ہے۔ جس وقت میں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جڑا دروازہ اللہ اور اپنے درمیان کھولیا ہے وہ دروازہ میرے کولو بند نہیں ہو رہا ہے۔ اے میرے مالک اس گل نو یاد رکھ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دے فرشتے ساڈے کول موجود ہیں۔ اس نے مالک نے آکھیا رحمک اللہ ایتھا الفتات، اے نوجوان لڑکی اللہ تیرے تے راضی ہوئے، اج تو میریاں اکھاں کھول دتیاں نے۔ اس لڑکی نے آکھیا جڑا دروازہ رب اور اپنے درمیان میں کھولیا وہ میرے کولوں بند نہیں ہو۔ مالک نے آکھیا رحمک اللہ، اللہ تیرے تے رحم کرے نوجوان لڑکی آج تو میری آنکھاں کھول دیتی۔ بھائی کلمہ طیبہ پڑھیا تو پھر انسان دے ذہن وچ یہ بھی گل ہونی چاہیے کہ میرا بھائی اللہ سن ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے کو رشتے مقرر کر رکھے نے، اگر نیکی کرو گے تو بھی لکھن گے، برائی کرو گے تو بھی لکھن گے۔ قیامت والے دن ایک رائی برابر بھی کوئی معافی نہیں ملے گی، ہر چیز کھول کے سامنے آ جائے گی۔
اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہ خود بولے گا، اس کے بعد جناب ہاتھ بولن گے، پیر بولن گے، مولا اس نے فلاں گناہ کیتا ہے۔ میرے بھائی یہ کلمہ پڑھے آئے تو پھر کلمہ طیبہ دے تقاضیاں بھی پورا کرنا پڑے گا، کلمہ طیبہ دے تقاضیاں پورا کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے سن، آپ ایک دن کسی سفر کے اندر جا رہے کہ آپ نے راستے کے اندر دوستوں نے آچھا کہ یار اتنے ٹھہرو کھانا کھا لیجئے، دوپہر دا وقت سی، دھوپ بڑی تیز سی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس وقت بیٹھے نا چھان دے تھلے تے دیکھیا قریب ایک نوجوان لڑکا، اس کی عمر 16-17 سال، اتنی عمر یا 18 سال، وہ لڑکا بکریاں چلا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نے دوستوں ایک ساتھی نو بھیجا، جا یار اس بچے نو بھی بلا، ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کھا لینا۔ اس وقت ساتھی بلانے واسطے گیا، اس بچے نے آتا کہ میں روزے دی حالت میں، حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں، کہنے لگا میں روزے دی حالت میں۔ ساتھی نے آکے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دسیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے خوش ہوئے کہ اتنی جی عمر اور اللہ اتنی تیز دھوپ کے اندر ایک بچہ بکریاں نہیں چرا رہا تھا، روزے دی حالت کے اندر۔ آپ نے سوچا کیوں نہ میں اس بچے کا امتحان لواں۔ آپ اس بچے دے قریب گئے، اس وقت قریب گئے نے تے آپ نے اس لڑکے نو آکھیا بچے تو واقعی روزے دی حالت کے اندر؟ کہنے لگا جی ہاں تے یہ بکریاں کس طرح نہیں؟ آکھیا میرے مالک دیاں نے، میں بھی اس کا غلام ہاں اور اس دیاں بکریاں نے میں چرانا ماں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نے فرمایا ان کا ایک بکری میں بیچ دے کہ اس کی قیمت میرے کو لے لے۔ مالک پوچھے تھے آنکھیں چوری ہو گئی، بھیڑیا کھا گیا یا گواچ گئی، کوئی بہانہ لا دے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر نے گل کی تھی تو لڑکا مسکرا کے آخر لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر میں ان کرا تو میرا اللہ کدھر گیا؟ میں ان کرا دیانتی کرا، جھوٹ بولا، اپنے مالک دے نال غداری کرا، تو پھر آج تے میں اس دے نال جھوٹ بول لواں گا، قیامت والے دن رب نو کیڑا منہ وکھاواں گا۔ تو میرے بھائی انسان جس وقت کلمہ پڑھے پھر کلمہ طیبہ دے تقاضیاں نہیں پورا کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آپ نے ایک شعر لکھیا، زبان کے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے بندہ مومن زبانی کلامی پر کلمہ پڑھ لے آئی، تیرے کلمہ پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جس وقت تک تیرا دل بھی مومن نہ ہو جاوے، تیری اکھ بھی مسلمان نہ ہو جاوے، تیرے دل دے اندر وفا بھی نہ آ جاوے، تیری اکھ دے اندر حیا بھی نہ آ جاوے۔ جب تیرا دل مسلمان ہوئے گا، تیری اکھ دے اندر حیا آوے گی، فرمایا اس وقت اللہ تینوں کامیابیاں عطا فرماوے گا۔ برادران اسلام، ایتے کلمہ طیبہ دا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اس دا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ اس دا تقاضا کیے جس طرح لا الہ الا اللہ دا تقاضا ہے اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جاوے، فرمایا اسی طرح محمد رسول اللہ۔ سورج مغرب جو طلوع ہو سکتا ہے لیکن محمد تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ انسان نو سونے نبی دی خاتم النبیت پکا ایمان ہونا چاہیے، سونے نبی تو بعد کوئی نبی اس دنیا سے نہیں آ سکتا۔ برادران اسلام، محمد رسول اللہ اس دا دوسرا تقاضا ہے نبی دی ذات دے نال انسان کو محبت ہونی چاہیے، نبی دی ذات دے نال پیار ہونا چاہیے۔ آؤ اس دی میں ایک مثال پیش کرتا جاواں۔ ایک صحابی رسول جنہ دا نام حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے اسلام قبول نہیں کیتا ہے، کفار مکہ نے انعام رکھیا جڑا سونے محمد نو قتل کرے گا نعوذ باللہ اس نو اتنا انعام دیتا جائے گا۔ حضرت فضالہ نو اس گل دا پتہ چلیا، ایک دن رات دا وقت آیا، سونے نبی خانہ کعبہ شریف دا طواف پہ کر دینے، اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کر رہے نے۔ حضرت فضالہ آئے نے، ہاتھ دے اندر تلواریں، سونے نبی نو قتل کرنے دا ارادہ ہے۔ جس وقت حضور دے پیچھے آئے نے، چھپ کے کھڑے ہو گئے نے، میرے سونے نبی نو پتہ چل گیا۔ آپ نے فرمایا کون؟ عرض کیتی میں فضالہ۔ فرمایا کیویں آیا ہے؟ عرض کیتی سونیا تسی بھی اللہ دے گھر دا طواف پہ کر دیو، میں بھی اللہ دے گھر دا طواف کرنا آیا وا۔ سونے نبی نے فرمایا اے فضالہ اگر اللہ دے گھر دا طواف کرنا آیا ہے پھر تیرے ہاتھ دے اندر تلوار کی کر رہی ہے؟ حضرت
فضالہ فرمانے نے سونے نبی دا روم میرے تے تاری ہو گیا، میں کپ کپی دے اندر تاری ہو گیا، کپ کپی لگ گئی، جسم نو پسینہ آون شروع ہو گیا۔ حضرت فضالہ فرمانے نے سونے نبی نے میں نو فرمایا اے فضالہ کیا اجے وہ وقت نہیں آیا تیرے دل دے اندروں کفر نکل جائے، اسلام دی شمع روشن ہوے۔ میرے سونے نبی نے اتنی گل کیتی ہے اور فضالہ نو اپنے سینے دے نال لگایا ہے۔ حضرت فضالہ فرماندے نے جب سونے نبی نے سینے دے نال لگایا ہے مینوں دنیا بھول گئی ہے، دنیا دیاں محبتاں بھول گئیاں نے، قدماں دے اندر گریا وا، میں عرض کیتی یا رسول اللہ ہن مینوں اپنا کلمہ پڑھا کے غلاماں اندر شامل فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضالہ نو کلمہ پڑھایا۔ اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اسی جگہ سے بیٹھ کے خانہ کعبہ شریف دے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں دینی احکامات کچھ سکھ کے صبح دا ویلا ہویا، صرف ایک رات ہوئی کلمہ پڑھیا، دیکھنا حضور دی محبت نے کتنا اثر کیتا، حضور دی تربیت نے کتنا اثر کیتا، ایک رات ہوئی صرف کلمہ پڑھے۔ اچھا صبح دا ویلا ہویا، جس وقت گلی دے اندر چل رہے نے، او گلی آئی جس دے اندر حضرت فضالہ دی محبوبہ دا گھر، لڑکی دے نال محبت سی۔ اس وقت اس گلی چو گزرن لگے تھے، اگے نظراں اٹھا کے چلتے سن، اج نظراں گرا لے، زمین تے نظراں نہیں اٹھا رہے۔ برادران اسلام جس وقت حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلی دے اندر گزرے، آپ دی محبوبہ نو پتا اس وقت فضالہ گلی دے اندر آندائی، او محبوبہ بھی آ گئی، آکے اس نے مٹک مٹک کے چلنا شروع کر دیتا، لیکن حضرت فضالہ اس لڑکی دی طرف دھیان نہیں دے رہے، لڑکی دی طرف نہیں دیکھ رہے، اور لڑکی حضرت فضالہ دے قریب آئی، آکے آکھن لگی ہے فضالہ کیا محبت دی دنیا اندر میں تیرے نال کوئی بے وفائی کی دیئے، میرے کو کوئی بے وفائی ہوئی، کوئی زیادتی ہوئی؟ حضرت فضالہ نے فرمایا ہے لڑکی ہن مینوں دنیا دی محبت دی ضرورت نہیں رہی ہے، تو میرے نال کوئی بے وفائی نہیں کی تھی، لیکن جس وقت میں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے دل دی اندر اللہ اور اس کے رسول دی محبت آ گئی ہے، اور جدے دل دی اندر کملی والے آقا دی محبت آ جاوے، اللہ دے رسول دی محبت آوے، انہوں دنیا دی محبت نال کوئی غرض نہیں ہوندی۔ میرے بھائی کلمہ طیبہ دا مطلب یہ ہے، اس وقت انسان کلمہ پڑھے، نفع نقصان دا مالک کس کو جانے، اللہ دی ذات میں بھروسہ کس تے کرے، رب دی ذات تے، اور اللہ دا خوف بھی انسان دے ذہن دے اندر ہونا چاہیے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال انسان محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ ایک کلمہ طیبہ دا